وکانا رسول النبی، اور وہ رسول اور نبی تھا۔ اب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ذکر میں یہ کہا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان کو ہم نے نبی بنایا، اور دوسری جگہ پہ کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تجھے اسحاق دیں گے، وہ نیکوکار ہوگا، نبی ہوگا، اس کو صرف نبی کہا، مگر اسماعیل علیہ السلام کو کہا رسول النبی، کہ وہ رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ اب علماء میں یہ بات چلتی آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ بحثیں پڑھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں ایک ہی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے اس حیثیت سے اس کو نبیون کہتے ہیں، اس کو خبر دی جاتی ہے، جب اس کو آگے کنوے کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے، وہ رسول ہوتا، پیغامبر ہوتا۔ بات تو بڑی ٹھیک تھی، مگر قرآن مجید نے اس کو کچھ رد کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ تجھ سے پہلے نہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی نبی بھیجا ہے، الگ الگ کر کے نا، کہ نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ کوئی نبی بھیجا، مگر یہی ہدایت اس کو کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ، اور حدیث پاک میں بتایا کہ رسول جو ہے نا وہ 300 کے قریب ہوئے ہیں، نبی بہت ہوئے، تو فرق کرنا پڑا نا پھر، تو علماء پھر فرق کرنے لگ گئے کہ جو شریعت نہیں لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا، جو شریعت نہیں لے کر نہیں آتا، پرانی شریعت پر چلتا ہے، وہ نبی ہوتا پھر۔ مگر یہ بھی بات کوئی صحیح نہ نکلی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، مگر ان کے پاس شریعت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کوئی شریعت نہیں لائے۔ اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں مگر ان کے پاس بھی شریعت کوئی نہیں، باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ ہے، اور اسحاق اور سارے جو ہے نا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوت جو ہے نا، اس میں کچھ نہ ہوتا، یہی تحقیق ان کی جو ہے بس یہی ایسی ہے کہ سونے میں تولنے کی قابل۔ انہوں نے کہا رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، نئی شریعت نہیں ہوتی، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے، رسول کا کام جو ہے نا مشکل ہوتا، وہ صرف ماننے والوں کی طرف نہیں آتا کہ نبیوں کو مانتے مگر ذرا بگڑ گئے ان کو درست کر، نہیں، وہ جو بالکل مکذب ہو جاتے ہیں نا، توحید کو ہی نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، خالص پکے کافر ہو جاتے ہیں نا، ان کو بھی نئے سرے سے مسلمان بنانے کے لیے آتا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں بہت نبی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبیوں کو بگڑ گئے تھے کوئی، تو ان کی اصلاح کے لیے جو آتا ہے نا، جیسے ہماری امت میں مجدد ہے وہ نبی ہیں۔ جو بالکل کافروں کی طرف آتے ہیں نا وہ رسول اور مرسل ہوتے ہیں، اس وقت بڑی ٹکر لگتی ہے، وہ لوگ مان ہی نہیں رہے ہوتے اللہ کی توحید کو، یا سرے سے قیامت کو ہی نہیں مانتے، یا وحی کے آنے کو نہیں مانتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ عرب میں بھیجے گئے، عرب کے لوگ جو بنو جرم تھے یہ سارے پہلے نے کوئی نبی نہیں ملا تھا، کوئی ان کے پاس دین نہیں تھا، یہ پکے جو ہے نا کافرین اور منکر وہ تھے، ان کو منوانا کہ اللہ ہے، ایک ہے، آخرت ہے، یہ بڑی بات تھی۔ اس پر مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق جو ہے نا ابن تیمیہ یہ نہیں کہ پھر ٹوٹتی، اور یہ بہت عمدہ، اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں پھر نقل کیا اور بڑی تحسین کیا کہ ان کا یار بہت اچھا کام ہے، بڑی علمی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رسول النبی تھا، صرف عام مسلمانوں کو درست کرنا ہی اس کا کام نہیں تھا، جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے منکر یا توحید کے منکر یا آخرت کے، ان کو بھی دوبارہ اسلام میں لانا ان کا کام تھا۔